K2 کا شمار دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے۔ یہ چوٹی پاکستان اور چین کی سرحد کے قریب گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہ اپنی خطرناک ڈھلانوں، چڑھائیوں کی وجہ سے وحشی یا ظالم چوٹی بھی کہلائی جاتی ہے۔ اسے کسی نے کبھی بھی بہت زیادہ سخت سرد موسم میں بوٹلڈ آکسیجن کے بغیر سر کرنے کی ہمت تک نہیں کی۔ 6000 میٹر تک تو اس پہاڑ پر چٹانیں ہیں اور اس کے بعد برف کا سمندر۔ یہ ہے سال 2020۔ کوہ پیماؤں کی مختلف ٹیمیں سخت سردی میں K2 چوٹی سر کرنے کے لیے ہیں کوشاں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے 44 سالہ کوہ پیما محمد علی صدپارہ اپنے 21 سالہ فرزند ساجد علی صدپارہ پاکستان کے فخر، پاکستان کے ہیرو اور آئس لینڈ سے تعلق رکھنے والے 47 سالہ جان سنوری بنانے جا رہے ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین خطرناک راستوں والی چوٹی K2 کو بغیر آکسیجن کے سر کرنے کا ریکارڈ۔ پرعزم اور بیتاب کرنا ہے اونچا وطن کا نام، چاہے چلی جائے ان کی جان، اور کرنا ہے انہیں دنیا میں پاکستان کا اونچا نام۔ انہیں روکے گی ضرور موسم کی سختی، مگر حوصلہ ان کا نہ کم کر پائے گی اس پہاڑ کی سختی، کیونکہ دھرتی کے ان جوانوں میں ہے K2 کی چوٹی پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کی ہستی۔ اس لیے کامیابی ہمت والوں کو ہی ہے ملتی۔ کیا پاکستان کے یہ ہیرو دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 پر سبز پرچم لہرانے میں کامیاب ہوں گے؟ پوری قوم کی امیدیں ان سے وابستہ، کامیابی اور سلامتی کی دعائیں ان کے ساتھ۔ محمد علی صدپارہ اس سے قبل 8000 میٹر بلند پاکستان کی تمام چوٹیاں، جن میں براڈ چوٹی جس کی بلندی 8051 میٹر ہے اور 8126 میٹر بلند ناگا پربت، اسی طرح گیشر بم 1 جس کی بلندی 8080 میٹر، گیشر بم 2 جس کی بلندی 8034 میٹر اور 8611 میٹر بلند K2 کو سر کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ محمد علی صدپارہ چین اور نیپال کے درمیان 8516 میٹر بلند لاہور سے چوٹی، 8485 میٹر بلند مقلو چوٹی اور 8156 میٹر بلند نیپال میں واقع مناسلو چوٹی بھی سر کر چکا ہے۔ محمد علی صدپارہ کے فرزند ساجد علی صدپارہ نے کم عمری میں موسم گرما میں K2 سر کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہوا ہے۔ 1 دسمبر 2020 کو 3 رکنی ٹیم موسم سرما میں اسکردو سے K2 بیس کیمپ کی جانب 8611 میٹر دنیا کی بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ خراب موسم اور برفانی طوفان نے اگرچہ ان کوہ پیماؤں کی مہم کو سست کر دیا، لیکن ان کی ہمت و عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پانچ دسمبر 2020 کو
تیز اور منجمد موسم میں اس 3 رکنی ٹیم کے ممبران درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ میں 5000 میٹر بلند بیس کیمپ میں اپنے آپ کو ماحول کا عادی بنانے لگے۔ ٹیم کے تمام ممبران مہم کو سر کرنے کے لیے پرجوش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد موسم کچھ بہتر ہو گیا، لیکن 14 دسمبر 2020 کو ایک مرتبہ پھر 80 سے 100 کلومیٹر چلنے والی سرد ہواؤں نے انہیں واپس بیس کیمپ جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ اٹھائیس دسمبر کی رات انہوں نے کیمپ 1 میں گزارے۔ یہ کیمپ سطح سمندر سے 6000 میٹر بلندی پر ہے۔ کوہ پیمائی کے ورلڈ وائڈ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے مطابق ویری ہائی الٹیٹیوڈ زون میں داخل ہوتے ہی آپ کو کلائمب ہائی سلیپ لو کے یونیورسل اصول کو اپنانا چاہیے، جس کے مطابق آپ دن بھر میں جتنی بھی بلندی پر جائیں ہر حال میں اس سے 300 میٹر نیچے آ کر رات گزاریں۔ کوہ پیمائی ایسا کھیل ہے جس میں کھلاڑی کو بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے۔ پہلا محاذ قدرتی موسمی حالات کی شدت کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے، جبکہ دوسرا محاذ اپنی ہی باڈی کیمسٹری کے ساتھ جنگ ہے، جو کہ نہایت اہم ہوتی ہے۔ بلندی پر آکسیجن کی کمی ہوتے ہی انسانی جسم خود کار نظام کے تحت خود کو آکسیجن کی سپلائی کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ انسانی جسم کی اس صلاحیت کو میڈیکل سائنس کی روح سے ایکلیمیٹائزیشن کہتے ہیں، جس کی تکمیل میں تقریباً 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہر 6 گھنٹے کے بعد انسانی جسم کے تمام نظام کو خود ری ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اس 3 رکنی ٹیم نے بھی اسی یونیورسل اصول کو اپنایا۔ بدلتے ہوئے خراب موسم کی وجہ سے ٹیم کبھی کیمپ 1 پہ سٹے کرتی تو کبھی کیمپ 2 جو کہ 6700 میٹر کی بلندی پر ہے اپنے خیمے لگا لیتی۔ کیمپ 1 سے کیمپ 2 کی طرف نیلے رنگ کے بڑے پیمانے پر برف کے شگوفوں پر چڑھائی کرنا بہت ہی جان جوکھوں والا کام تھا۔ ٹیم کو 100% دھیان چڑھائی پر لگانا پڑا۔ تھوڑی سی لاپرواہی انہیں قریب سے گرتے ہوئے 100 کلومیٹر کی رفتار سے پتھروں کی طرح انہیں کسی برفانی شگوفے میں جان گنوانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ یہ ان کے لیے خطرناک لمحات تھے۔ انہوں نے یہاں کیمپ 2 میں 2 راتیں رہنے کا منصوبہ بنایا۔ 10 جنوری 2021 کو ایک بہت بڑا برفانی تودہ K2 کی چوٹی سے نیچے گرا تو ٹیم کو مجبوراً کیمپ 2 سے اپنی تمام چیزیں اپنے خیموں سے نکال کر مخصوص چٹان پر رکھنا پڑیں۔ زیر نظر تصویر میں آپ قدرت کی طاقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ 15 جنوری کو ٹیم نے گزشتہ تجربات موسمیاتی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمپ 3 کی طرف پیش قدمی کر لی، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ کیمپ 3 میں تھے۔ پھر خطرناک موسم نے انہیں کیمپ 2 پہ واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ 25 جنوری 2021 بروز پیر کا سورج پاکستان کے لیے ایک اعزاز کا دن ہوگا، جب میں اور میرا بیٹا ساجد علی بغیر کسی آکسیجن کے کوہ پیما کو سرد موسم میں
سر کر کے عالمی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ یہ الفاظ تھے محمد علی صدبارہ کے، جو انہوں نے ٹویٹ اکاؤنٹ کے ذریعے عوام تک پہنچائے۔ صبح جب وہ اپنے خیمے پیک کر رہے تھے اور چیزیں اپنے اپنے بیگ پیک میں رکھ رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا انہوں نے سمٹ ماسک کھو دیے ہیں۔ اسی دوران علی کا بیگ پیک اڑ گیا اور پھٹ گیا۔ مکمل تیاری کے بعد ٹیم نے کیمپ 3 جو کہ 7400 میٹر کی بلندی پر تھا روانہ ہو گئے۔ کیمپ 3 کی طرف پیش قدمی سے پہلے ٹیم ممبرز نے خطرناک موسم کا اندازہ لگا لیا تھا کہ جلد ہی انہیں تیز طوفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برفانی طوفان اور 80 میل فی گھنٹہ سے چلنے والی ہوائیں ان کے سامنے تھیں۔ جنوبی موسم -50 ڈگری سینٹی گریڈ، جس سے اکثر دماغ بھی فریز ہو جاتا ہے، ٹیم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ 17 گھنٹے کی چڑھائی کے بعد وہ کیمپ 3 کے نزدیک جیسے ہی پہنچتے ہیں، اچانک ایک ٹیم ممبر کی حالت تشویشناک ہو جاتی ہے تو انہیں ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹر کی مدد لینا پڑی۔ اور پھر تمام ٹیم ممبرز کو مجبوراً واپس بیس کیمپ جانے کے علاوہ اور کوئی محفوظ حالات نظر نہ آئے، اور اس طرح موسمی حالات بہت زیادہ خراب ہونے اور برفیلے طوفان کی وجہ سے انہوں نے اپنا مشن پوسٹ پون کرنے کا فیصلہ کر لیا اور واپس بیس کیمپ پر آ گئے اور موسم کے کچھ بہتر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یاد رہے، کیمپ 4 8000 میٹر کی بلندی پر واقع یہ آخری پڑاؤ ہوتا ہے۔ 611 میٹر باقی جو ہے وہ لاسٹ مقام ہے۔ اگر وہاں تک پہنچ جائیں تو K2 فتح ہو جاتا ہے۔ تیز برفیلی ہواؤں اور سرد موسم نے اگرچہ اس بار دھرتی کے ان جوانوں کا راستہ تو روک لیا، مگر باپ اور بیٹوں نے بغیر آکسیجن اور سخت موسم میں K2 کی اس بلند و بالا چوٹی پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا عزم ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ 1 فروری 2021 موسم پہلے سے بہتر ہونے لگا ہے۔ کوہ پیماؤں کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے ان کی محنت کے ساتھ عوام کی دعاؤں کی اشد ضرورت تھی۔ محمد علی صدبارہ کا بیٹا پچھلے 7 سالوں سے باپ کے کندھے سے کندھا ملائے پاکستان کی دیگر کوہ پیما کو سر کرنے میں کامیاب رہا۔ ساجد علی اس بار بھی اپنے والد کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ یہ 20 سال کی عمر میں بغیر آکسیجن کے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے پاکستانی سبز ہلالی پرچم لہرانے والا پہلا کوہ پیما ہوگا۔ 3 فروری 2021 کو ٹیم ممبران نے ایک مرتبہ پھر اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بیس کیمپ کو الوداع کیا اور کیمپ 2 کی طرف چڑھائی کرنے لگے تو اچانک چٹان سے ایک پتھر جان سنوری کے سر پر گرا۔ خوش قسمتی سے ہیلمٹ نے نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اسی طرح ٹیم کے ایک اور ممبر کے کندھے پر ایک پتھر گرا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یہ پہاڑوں کے خطروں میں سے ایک خطرہ تھا جس میں چٹان، برفانی تودے اور پتھر تیزی سے گرتے ہیں۔ آخرکار وہ کیمپ 2 تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ہاؤس آف چمنی میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیم بہتر موسم کی وجہ سے
کافی حد تک مطمئن اور اچھا فیل کر رہی تھی۔ 4 فروری 2021 کی صبح وہ کیمپ 2 سے بلیک پیرامڈ کے راستے کیمپ 3 تک پہنچے۔ انہوں نے دن بھر آرام نہیں کیا کیونکہ 3 اور کوہ پیماؤں کو ان کے خیمے میں پناہ کی ضرورت تھی، لہٰذا اب اس چھوٹے سے خیمے میں 6 لوگوں کو گزارا کرنا پڑا۔ 5 فروری 2021 کو ٹیم نے کشمیر ڈے پر ایک بار پھر عالمی ریکارڈ بنانے اپنے اگلے ہدف کیمپ 4 جو کہ سطح سمندر سے 8000 میٹر پر ہے اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگے تو اچانک ایک دوسری ٹیم کا ممبر جس کا تعلق بلغاریہ سے تھا اپنے کنٹرول سے بے قابو ہو کر رسی ٹوٹنے سے نیچے برفانی شگاف میں گرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ موسم شدید سرد -67 ڈگری سینٹی گریڈ اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ساجد کو آکسیجن لینے میں کافی تکلیف ہونا شروع ہو گئی اور اس کے آکسیجن ریگولیٹر نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت انتہائی خوف اور ہو کا عالم تھا۔ تیز ہوائیں چلنے سے ساجد علی کی طبیعت خراب ہونے لگی تو ساجد کے والد اور جان سنوری نے ساجد کو واپس کیمپ 3 میں جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ 10 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کیمپ 4 سے اپنی منزل کے قریب جانے والے محمد علی صدپارہ، جان سنوری، ایک دوسری ٹیم کے ممبر جے پی مہر اور کیمپ 3 پر موجود ساجد علی صدپارہ سے جی پی ایس پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ دنیا بھر کی عوام کی امیدیں ابھی بھی ان سے وابستہ تھیں، لیکن جب 20 گھنٹے ہو گئے اور کسی قسم کا کوئی رابطہ ان کوہ پیماؤں سے نہ ہو سکا تو کچھ تشویش کی لہر نے آرمی کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں سرچ آپریشن کرنے کے لیے آمادہ کیا اور 22 گھنٹے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیمپ 3 تک سطح سمندر سے 7000 میٹر بلند ان گم شدہ کوہ پیماؤں کے لیے سرچ آپریشن کیا گیا۔ لیکن انہیں ساجد علی صدپارہ کے علاوہ کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ بیس کیمپ کی حالت بھی کافی حد تک خراب تھی۔ ان کوہ پیماؤں کی گمشدگی سے ان کی فیملی کی حالت کس حد تک تشویشناک ہوگی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پورا پاکستان ان کی واپسی کی امیدیں رکھے ہوئے راہ تک رہا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کیٹو پہاڑ اور قدرت ان کوہ پیماؤں کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی۔ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کیا ساجد علی صدپارہ کے باپ کا خواب پورا ہوگا یا نہیں، کیا وہ یہ جیت کشمیر ڈے کے حوالے سے کشمیریوں اور پاکستان کے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے یا نہیں۔ ساجد علی صدپارہ نے واپس آ کر بتایا کہ وہ دن کے تقریباً 11 بجے کیمپ 4 سے آگے بوٹل نیک پر چڑھ رہے تھے اور اسے یقین تھا کہ انہوں نے K2 سر کر لیا ہوگا اور یہ حادثہ شاید واپس آنے کے دوران ہوا ہوگا۔ جب ساجد علی صدپارہ سے پوچھا گیا کہ کیا سرچ آپریشن اب تیسرے روز بھی ہونا چاہیے تو ساجد نے کہا، میرے خیال میں آپریشن اگر باڈی کی سرچنگ کے لیے آپریشن ہو تو ٹھیک ہے، باقی ان کے جو بچنے کے جو چانسز ہے، اگر 8000 پہ ونٹر میں بندہ 2-3 دن سے پٹ ہے تو زندہ بچنے کی چانسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ سخت جان جوان اکثر کہا کرتا تھا
کہ پہاڑوں میں اگر کہیں کھو بھی جاؤں تو بھی کچھ دن برف میں گھر بنا کے زندہ رہ سکتا ہوں۔ یقیناً جس کے حوصلے اتنے بلند ہوں وہ اتنی آسانی سے جلدی سے ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ لاپتہ ہونے کے بعد تیسرے روز بھی پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر اور نوجوانوں کی طرف سے دنیا کا سب سے مشکل ترین زمینی ریسکیو آپریشن -50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر، 8000 کی بلندی ڈیتھ زون اور 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں چلنے والی سرسخت ہواؤں میں کیا گیا۔ کسی بھی فعل کو سر انجام دینے کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی یہ کوشش ضروری نہیں کہ ہر بار کامیاب ہو۔ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا ان باپ اور بیٹے کے درمیان۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک بیٹے کا خواب تھا کہ وہ باپ کے ساتھ بغیر آکسیجن کے K2 فتح کرے گا، لیکن اب وہ چل پڑا ہے اور اب اس کا خواب ہے اس K2 پہاڑ سے اپنے باپ کو واپس لے آنا۔ اس کے ساتھ پاکستان کی آرمی نے اسپیشل مشن قرار دے کر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا میں سب سے بڑا ماؤنٹین کے حوالے سے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ 18 فروری 2021 کو دنیا بھر کی نگاہیں ساجد علی صدپارہ کی پریس کانفرنس پر تھیں۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ اپنے والد کو پاک آرمی کے تعاون سے تلاش کرنے میں کامیاب ہوا ہوگا؟ پریس کانفرنس کی شروعات میں ہی اس کے لب و لہجے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ خبر اچھی نہیں ہے۔ پھر اس کے الفاظوں نے عوام کے دلوں پر صدمے کی ایک چوٹ دی۔ 5 فروری کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کی مہم جوئی کے دوران میرے والد علی صدپارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں جان سنوری آئس لینڈ کا اور JP موہر چیلی کا کلائمبرز موجود تھے، اور 8200 سے وہ 3 بندے اوپر کی طرف روانہ ہوئے۔ مجھے بھی اور انٹرنیشنل جو کلائمبرز کو بھی، جو ایکسپیرینس کلائمبر ہیں، ان کو بھی یقین ہے کہ انہوں نے سمٹ تو کر لیا ہے، لیکن واپسی پر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے نہیں آ سکے۔ پاکستانی قوم ایک عظیم، بہادر اور مہارت سے بھرپور ایک مہم جو کی قیادت سے محروم ہوئی، جنون کی حد تک پاکستان کے پرچم سے محبت کرنے والے ایک عظیم انسان سے محروم ہوئی۔ انشاءاللہ والد کا جو خواب تھا اور ایک مشن تھا اس کو جاری رکھوں گا اور اسی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ میں نے میڈیا میں جب میں ادھر سکردو میں پہنچا تھا تو شروع میں ہی کہا تھا کہ جس ایریاز میں وہ مشن ہے وہ ڈیڈ زون کہلاتا ہے K2 کا، اور ان کی سروائیول کی امید نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا ان کی تلاش کے لیے مزید لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ میرے والد علی صدپارہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑوں سے محبت کرنے والے ہی فطرت کی سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جن سے یہ پہاڑ محبت کرتے ہیں انہیں یہ پہاڑ اپنی بلندی پر ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے والد کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں اور میرے خاندان سمیت پوری قوم کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہاڑوں پر چڑھنے کا شوق اور پاکستان سے محمد علی صدپارہ کی محبت کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ سخت سردی میں اپنے بیٹے کو واپس بھیجنا اور K2 چوٹی پہ پاکستان کا سرسبز ہلالی پرچم لگانے کی خواہش اور آخری سانس تک ہمت نہ ہارنا۔ کوئی کچھ بھی کہے، محمد علی صدپارہ نے اپنے پیشن اور وطن سے محبت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ محب وطن وطن سے محبت کی نئی داستان چھوڑ گیا۔ پہاڑوں کا دیوانہ تھا، پہاڑوں میں ہی کھو گیا۔